بہت کلوز رہتے ہیں، غیر مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، آپ اپنا پورا حال سناتے ہیں مکے کے فرائض یعنی حج کے فرائض، عمرے کے فرائض، ان کے دل میں بھی تڑپ ہوتی ہے کہ کیوں ہم نہیں جائیں گے۔ سیدہ زینب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں اس کے بینر تلے جو یہ الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے بچوں کا، وہاں حاضری ہوئی الحمدللہ، اور یہاں پر حاجیوں کی ہمت افزائی کے لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عازمین حج کے لیے ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لا تحل شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ آمین البیت الحرام میں یہ حاجی اور معتمر آ جاتے ہیں جو حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ان کی عزت اور احترام کرنا ہم سب کا فرض بھی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی حاجی خانہ کعبہ کے لیے جائے، حضور کی زیارت کے لیے جائے، تو ان حاجیوں کا احترام کریں، ان کے لیے محفلیں سجائیں، اور حضور کی بارگاہ میں ضرور جائیں۔ جب مکے جائیں تو مدینے ضرور جائیں۔ کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ ہم صرف مکہ ہو کر چلے آئیں، مدینے کی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو طبرانی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے کعبے کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو یہاں سے جائیں تو خانہ کعبہ کی حج بھی کریں اور حضور کی بارگاہ میں بھی جائیں۔ جی، تو یہی آپ کی تفہیم رہی ہے۔ جو حالات حاضرہ ہیں اور خاص طور پر وقف کا جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو دوسری طرف احتجاجات بھی ہو رہے ہیں وقف کے نئے قانون کے خلاف۔ جی تو ہمارے ملک کے حالات تو کوشش کی جاتی ہے کہ بد سے بدتر کیے جائیں، اور سیاست بھی اسی پر چل رہی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہاں کی عوام بہت سمجھدار ہے۔ ملک ہندوستان کے ہندو مسلم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاست ہے، مل جل کر رہ رہے ہیں اور اس چیز کو توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سیاسی حربہ ہو سکتا ہے اور اللہ نے چاہا یہ بھی ٹوٹ ہی جائے گا۔ جس سلسلے سے میں بلانگ کرتا ہوں، صوفی سلاسل میں بہت سارے سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، ابوالعلائیہ ہے، جہانگیریہ ہے، اسی میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ مداریہ۔ جب آپ تاریخ اٹھائیں گے پرانی کتابیں فارسی کی، چاہے آپ بحر ذخار اٹھا کر کے دیکھیں یا گرو نانک کی کتاب 600 سال پرانی کتاب جنم ساکھی گرو نانک جی دی، آپ یہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان تمامی کتابوں میں حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کا تذکرہ ہے۔ بنگلور میں بھی مدار پاک کا چلہ ہے، قریب میں کولار ہے، وہاں مدار پاک کے سلسلے کی ایک مزار ہے حضرت سرکار قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ سب ایک لائن سے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب جو پہلے زمانے میں جو بزرگوں کی زمینیں ہوا کرتی تھی وہ وقف ہوا کرتی تھیں، کسی بادشاہ نے کر دی، کسی نواب نے کر دی، یا کسی پیسے والے نے کر دی، زمیندار نے کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں ایک مقام پایا جاتا ہے جس کو تقیہ کہتے ہیں، اور وہ اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور وہ اس وقت وقف کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ ان تقیوں پر فقرائے مداریہ قلندر اور ملنگان کرام رہا کرتے تھے، خانقاہوں میں رہا کرتے تھے، چلوں تقیوں میں رہا کرتے تھے۔ تو وقف کی بہت بڑی زمین سلسلے عالیہ مداریہ سے بلانگ کرتی ہے، اس میں بلانگ کرتی ہے، اور ہم لوگوں کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے سلسلے کی بہت بڑی زمینیں وہ وقف میں لکھی ہوئی ہیں۔ دعا کرتے ہیں یہ جو 3 شق ہیں اس میں وہ بڑی خراب ہیں۔ میں نے اچھے سے اس کو پڑھا بھی ہے وقف بل کو، اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں، جیسے وقف بائی یوزر ہے، یا پھر کوئی بھی وقف کرنا چاہے تو اس کے لیے 5 سال کا پریکٹس ہو چکا ہو اس کی اسلام کے تعلق سے، یہ چیز ہے۔ اور ایک آدھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہندو بھائیوں کو ہاں غیر مسلم بھائیوں کو شامل کرنے کی بات۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کی جا سکتی ہے اور جو غلط ہے۔ آپ بل بنائیے تو کسی مذہب یا کسی دھرم کے انسان کو پریشان کر کے نہیں، اس کے مذہب کا بھی خیال رکھیے، اس کے مذہب کے اصول اور ضابطوں کا بھی خیال رکھیے۔ جیسا کہ لوگ کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی کسی مندر میں کوئی مسلمان شخص ٹرسٹی نہیں ہو سکتا ہے، تو کسی درگاہ میں یا مسجد میں غیر مسلم بھائیوں کو ٹرسٹی کیوں بنایا جائے؟ یہ ایک سیاست ہے
سیاست کے ذریعے ہندو مسلم جھگڑے پیدا کرنا ہے اور ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے تو دوسری طرف مسلمان مسلکی معاملات میں اور عقائد کے معاملات کو لے کر جھگڑ رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، اس سے انتشار کی کیفیت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ بڑے افسوس اور غم کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر بڑے بڑے مناظرے ہو جایا کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اگر کچھ ہو گیا ہے، 1400 سال پہلے کی بات کو لے کر آج جھگڑا کرنا یہ تو سراسر بیوقوفی ہے۔ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس سے امت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں فرض کر دیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اگر اس پر عمل کر رہا ہے آدمی تو مسلمان ہے۔ صحابہ سے محبت کر رہا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اب جو اختلافی باتیں ہیں، پہلے زمانے میں جو خانقاہی لوگ ہوا کرتے تھے، ان باتوں کو سنا اس کان سے اور اس کان سے نکال دیا تاکہ اس میں جھگڑا نہ پیدا ہو، اختلاف نہ پیدا ہو۔ لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو کچھ مسلم نما یہودی وہ انٹرنیٹ پر آ کر کے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور کوئی بنا بال کا ہے، وہ آ کر کے زیادہ تر اختلافی باتیں وہ یوٹیوب پر بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور قرآن حدیث کو اپنی طرح سے اپنے مزاج کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ بھلے ہی اس قرآن کا مقصد اور مطلب وہ نہ ہو۔ میں شارٹ اینڈ سویٹ اتنی بات کہہ کے پھر مجھے پہنچنا ہے ایئرپورٹ کے لیے، تو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ اسی قرآن سے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان؟ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ آج یوٹیوب پر آ کر کے باقاعدہ طور پر قرآن مقدس کی آیتوں کی تفسیر اپنے حساب سے کر کے لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ میرا میسج مسلمانوں کے لیے یہ ہے، خاص طور پر پورے مداریت کی طرف سے میرا میسج یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بالکل سیدھا راستہ دیا ہے۔ اطیعوا اللہ، قرآن پاک کی آیت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے بڑے جو کرتے چلے آئے ہیں، اولی الامر کرتے چلے آئے ہیں، پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، وہ کرتے رہو۔ کوئی بھی نئی بات اپنے اندر آنے مت دو، کوئی نیا فرقہ نہیں، کوئی نئی جماعت نہیں، کسی یوٹیوبر کی کوئی نئی بات نہیں، آپ مل جل کر رہیے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دو، جھگڑا مت کرو، مل کے رہو، اور جو باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں وہ کرتے رہو۔ یہی میسج ہے۔ آپ کا اسم شریف ہوتا ہے؟ میرا نام مفتی سید شجر علی ہے، مداری، میرا سلسلہ مداریہ ہے، بہت قدیمی سلسلہ ہے۔ عورتوں میں اکثر ایک نام مہینوں کے مشہور ہیں، مدار کا مہینہ، مدار کا درخت، تو وہی سلسلہ عالیہ مداریہ سے میرا تعلق ہے۔ مکنپور شریف میں میرے والد سجادہ نشین ہیں، اس آستانے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنگلور میں ایک چھوٹا سا پروگرام انعقاد کیا گیا تھا، جس میں حضرت شجر علی صاحب مکنپور شریف حضرت مدار العالمین کی بارگاہ کے سجادے، آج ان کا مختصر بیان تھا، اور حاجیوں کے لیے ایک تربیتی پروگرام تھا، اور ان کی طرف سے ایک دعا کا ایک اہتمام کیا گیا تھا حاجیوں کے لیے۔ الحمدللہ، جیسا میرے بغل میں کھڑے ہیں حضرت اسماعیل صاحب، یہ اس بار ان کی فیملی کے ساتھ حج کو روانگی ہے کل ان کی۔ اس موقع پہ تمام حاجیوں حجاج اکرام کو ادھر دعوت دی گئی تھی، اور اس کے سلسلے میں تمام ہدایت جو بھی حاجیوں کو دینا تھا، حضرت نے بہت اچھی خوب طرح سے انہوں نے پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ الحمدللہ تمام کو دعائوں کو
اور تمام حاجیوں کے لیے اپنا سفر کامیاب ہو، کامران ہو اور حج مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ خیر اور عافیت کا ایک معاملہ بنے۔ تمام دنیا میں جو پریشانی مسلمانوں کے لیے ہے، ان تمام کو آسانی اٹھانے کے لیے ایک اچھا فریضہ ہے، جو جس طرح سے 5 فرائض ہیں، یہ 4 فرائض کبھی بھی آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا خاص فرائض ہے جو اللہ نے اپنا مہمان بنا کے اپنے گھر پہ بلا کے نوازش کر کے بھیجتا ہے۔ ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ کو، الحمدللہ اس کا تمام امت مسلمہ شکر گزار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اتنا بڑا فریضہ تم نے ہم کو کیا ہے۔ اور جو بھی لوگ حجاج نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا ہوئی تھی کہ اللہ ان کے حق میں بھی حج اللہ لکھے، وہ بھی جلد سے جلد حج کے ادا کرنے میں سہولتیں ہوں، اور جو نہ جا سک رہے ہیں کچھ مصلیت کی طرف سے اللہ ان کی مشکلیں آسان ہو، ان کو بھی حج نصیب ہو الحمدللہ۔ اس کے بعد میں آج اس موقع پر آپ کے جو مہمان تھے انہوں نے ایک اتحاد کا پیغام دیا، جو مناظر وغیرہ جو 1400 سال قبل واقعات پیش آئے تھے، اس سلسلے میں جو مناظر وغیرہ ہو رہے ہیں یہ سب غیر ضروری ہے، یہ بات تھی، تو آپ اس پر کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کو رہبر کوئی نہیں ہے، مناظروں کی طرف سے سب کو بانٹنے میں لگے ہیں۔ ہم نے اس لائن پہ ایک مدرسہ قائم کر کے ایک چھوٹا ایک ایگزامپل دیا ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ہم نے مناظرے میں نہیں پڑھے ہیں، ہم نے خلق کی خدمت میں پیچھے گئے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے اس مدرسے سے کافی محنت ہو رہی ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں 300 سے زائد بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، جو اس مدرسے میں دینی تعلیم لے رہے ہیں، اور انہی بچوں کو جو بھی دنیاوی تعلیم کے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جاتا ہے، سال کی فیسیں بھری جاتی ہیں، اور جو بھی بالغ عورتیں لڑکیاں ہیں ان کے لیے ٹیلرنگ کا اہتمام کیا گیا ہے، پلس دینی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بڑے بچوں کے لیے شام کو حفظ کا انتظام کیا گیا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے، مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، دین کی تعلیم یہی ضرورت ہے۔ اور حضرت نے بھی بہت اچھی طرح سے بتایا کہ فرائض 5 ہے، اس پہ آپ عمل کیجئے، اور جو بھی اختلافات آ رہے ہیں وہ اللہ اور رسول پہ چھوڑ دیجئے، وہ بہتر ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کیا ہوا، کون کیا لکھے، کون سی کتاب میں کون ظلم سے کچھ لکھے، وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دین اسلام بہت سمپل ہے، دین اسلام سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑے علماء عالموں کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام آیا ہے کہ بہت سمپل ہے، کوئی یہ نہیں کمپلیکیٹ کر کے اس کو دکھانے کے لیے لوگ توڑ مدوڑ کر کیا کیا کر رہے ہیں۔ حضرت نے پورا واضح طور سے ادھر بتایا کہ کون کون اس سازشوں میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں جو بھی سازشیں کر کے چھوڑ دیے ہیں اس پہ عمل نہ کریں۔ آپ سب بہت اچھے عالم ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اچھی فضیلت آپ کو ایک دی ہے کہ آپ امت کی پوری ایک رہبری کے لیے آپ کو سامنے کھڑایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سٹیج سے، اپنے ممبر سے تمام امت مسلمہ اپنے بچوں کو دین کی طرف رجحان کریں، علم دین اور دنیا کا علم دیں، بچوں کو انجینئرز بننے کے لیے، ڈاکٹرز بننے کے لیے، IAS IPS آفیسرز بننے کے لیے، گریجویٹس بننے کے لیے، اور اپنے کچھ بننے کے لیے کچھ ایک ذریعہ ڈھونڈنے کی رجحان پیدا کریں۔ اگر یہ کریں گے انشاءاللہ، جیسے حضرت بتا رہے تھے، جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں اگر کسی کے تصویریں ہیں بچوں کی، اس میں ڈھونڈتے یہ ایک بچہ 2 بچے ملتے ہیں، یہی ہمارا دل کا درد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام عالموں یہ دل میں درد رکھیں کہ وہ ڈھونڈتے رہیں اور دیکھیں کہ اگر 25 سے 50 بچے میں ایک دوسرے ہیں تو خامی علماء کی ہے جو ممبر سے یہ میسیج نہیں پہنچا سکے 1400 سال میں۔ آج اگر یہ دین کی طرف رجحان اور دنیا کا علم اور کچھ آگے بننے کے لیے اگر اس طرح سے بھیجے تو دنیا کی سماج کی جو برائیاں ہیں، آج سب کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ڈرگس کی طرف بچے جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ممبر سے صحیح کام اگر دین اور دنیا کا ہوتا تو ادھر اتنا گیپ نہیں ہوتا تھا۔
ابھی بھی ٹائم نکلا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایک ایسے اچھے ملک میں پیدا کیا ہے, ہندوستان جیسے ملک میں, جہاں پہ اللہ نے, میں سب کو یہی بولتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں قابل سمجھا کہ ہم ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم نے پیدا کیا, کہ ہم دین کا جو ایک ایگزامپل کے لیے پیدا کیا, انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہم کو ایک ایگزامپل بن کے جینے کے لیے تاکہ دوسرے ہم کو فالو کریں. اور میرے کئی ہندو بھائیاں ہیں اور ان کے دل میں یہی تڑپ ہے, جتنے بھی غیر مسلم بھائیوں کو میں ملتا ہوں یا جو میرے دوست ہیں وہ یہی ان کو وہ تڑپ رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھو یہ بہت بڑی میسیج ہے, وہ مجھے یہی پوچھتے ہیں جب حج کا مہینہ آتا ہے کہ ہم کو الاؤ کیوں نہیں ہے ادھر, کیا ہم نہیں جا سکتے؟ کیوں ایک ہندو بھائی پوچھتا ہے, کیوں اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس مقدس مقام پہ جائے. تو میں نے یہی دعا کرتا ہوں, یا اللہ ان کو وہ جو چیز ضرورت ہے وہاں پہنچنے کے لیے وہ ان کو عطا کر. وہ کیا ضرورت ہے پروردگار عالم تو جانتا ہے. ہم کو ایسا حسن اخلاق ایسا پیدا کر ہمارے میں تمام قوم میں, تاکہ وہ اس کو فالو کریں اور ان کو بھی نصیب کر تیرے گھر کو آنے کے لیے. کیوں کئی لوگ ہیں, کئی لوگ, میری اسکول ہے تنیسندرا میں, وہاں کے جو اونرز ہیں وہ خود مجھے پوچھے کہ ہم نہیں کیونکہ میں نے جب ادھر گیا تو ان کو فوٹوز بھیجا تھا حج کے ٹائم پہ اور عمرے کے ٹائم پہ, میں نے ان کو فوٹوز بھیجا کہ ہم کو نہیں ہے ہلو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جائیں. آپ دیکھیے جب آپ بہت کلوز رہتے ہیں غیر مسلمان بھائیوں کے ساتھ, آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, آپ اپنا پورا حال سناتے ہیں مکے کے فرائض یعنی حج کے فرائض, عمرے کے فرائض, ان کے دل میں بھی تڑپ ہوتی ہے کہ کیوں ہم نہیں جائیں گے. تو میرا اور ایک دوست ہے رضوی صاحب, ان کے بڑے کلوز ہیں ہیرانندنی جو بلڈرز ہیں, ان کے جو اونر ہے وہ فون کیے تھے, وہ بول رہے تھے میرے لیے بھی دعا کر دینا, ادھر حج کر رہے ہیں تو بولے میرے لیے بھی دعا کرنا رضوی بھائی. آپ بولیے یہ غیر مسلم کتنا عقیدہ رکھتا ہے اس حج کے موقع پہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے ہندوستان میں پیدا کیا کیونکہ ہم کو قابل سمجھا کہ, لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کریں. اپنا جو اسلام جو حسن اخلاق دیا ہے اس کو ہم پیش کرنے میں کہیں نہ کہیں ہم چوک گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام ایک ایسا, آپ جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آپ باہر مناظر کر رہے ہیں, یہ مت سوچے صرف مسلمان دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ غیر قوم دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں میں اتنا ہی بچا ہے. 1400 سال کی بات چھیڑ کے آپ کیا اسلام کو اور دین پہ فالو کرنے والوں کیا پیچھے لے کے جا رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں. اتنا کچھ دیا ہے کہ آپ ہسٹری پڑھیں گے, سب سے زیادہ انوینشنز مسلمانوں نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ اتنا زیادہ علم مسلمانوں میں تھا. اگر سینٹرل اس میں آپ چلے جائیں گے, جیسا آپ عراق ہے, ایران ہے یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں, سب سے زیادہ علم وہیں پہ تھا, سب سے زیادہ مدارس تھے, سب سے زیادہ انوینشن وہاں پہ تھے, سب سے زیادہ سائنٹسٹ وہیں پہ پیدا ہوئے, کیونکہ سب رجحان علم کی طرف تھا. ایسا نہیں کہ صرف دین تھا. دنیا کے جتنے بھی, میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ نارمل جو اسپیکس آج ہم لگا رہے ہیں وہ بھی ایک مسلمانوں نے ہی اس کو ایجاد کیا تھا, اور دنیا کے جو میجرمنٹس ہیں وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. آپ پڑھتے چلے جائیے, لیکن یہ چھپا دیے ہیں. جب تک اپنے بچوں کو نہیں دنیا کا علم نہیں دیں گے, نہ وہ فائدہ اٹھائیں گے, نہ گھر کی حالت سدھر سکتی ہے. مہربانی سے میں چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ اللہ انہیں اسباب دیا ہے, آپ ان بچوں کو ہاتھ پکڑیے جو آپ علم نہیں حاصل کر سک رہے ہیں, ان کے لیے مدد کیجیے. جیسا حضرت بتا رہے تھے کہ اس مناظروں کے لیے لاکھوں روپے خرچہ, کیا یہ لاکھوں روپے آپ بچوں پہ نہیں خرچہ کر سکتے؟ اچھا مناظرے کر کے کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا, میرے حساب سے نہیں ہوا. آپ زیادہ کر کے ہے نا زیادہ تناؤ پیدا کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دین 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 کے لیے محنت کیجیے, دین کے لیے کام کیجیے, دنیا اور آخرت دونوں ادھر سے لے کے جائیے. السلام علیکم. الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں دنیا کا بہت بڑا خوش نصیب انسان ہوں میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے مجھے چن لیا ہے. اور آج جو ہے شہر بنگلور کے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں الحاج عتیق احمد جو بانی چیئرمین ہیں, ان کی سرپرستی میں یہاں حاجیوں کو مدعو کر کے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی. ماشاءاللہ دیکھیے, میں جب سے میرا نام جو حج میں میرا نام اٹھا تو میرے دل میں ایک بات بار بار آتی رہتی ہے کہ کچھ حضرات جیسا کہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بہت سارے پروگرامز کرتے رہتے ہیں. ہر پروگرامز میں
ہر شہر کو ادھر ادھر ہم عتیق صاحب کے ساتھ جاتے رہتے ہیں. عتیق صاحب تو 2-3 بار حج کر چکے ہیں, میں تو حج نہیں کیا. تو بار بار لوگ حاجی صاحب, حاجی اسماعیل, میں سمجھا ابھی 4 سال کے بعد بول رہا ہوں, میرے دماغ میں آتی تھی میں کیسا جا سکتا ہوں, نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے, پھر بھی حاجی بول رہی ہے تو دماغ میں بات ہے انشاءاللہ اللہ مجھے بلائے گا. تو وقت یہ آج یاد کر رہا ہوں, وہ 4 سال پہلے جو سوچ رہا تھا, مجھے یہاں پہ بھی جو جب بھی محفل ہوتی تو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں, حاجی اسماعیل صاحب کو ہار دہلیہ بولتے ہیں, ایسا جب دھیان میں آتا کیسا جا سکتا ہوں میں گھر. تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اور میرے ذہن میں اور ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کی جو خدمت کرتا ہے, اس کی جو اس کائنات میں جو کتنی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات جو انسان ہے, انسانیت کی جو خدمت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. یہ بھی محسوستا رہتا ہے شاید کچھ جو خدمت کیا چھوٹی موٹی, اس لیے اللہ مجھے پسند کیا ہے. ورنہ بہت سارے اربوں پتی ہیں, میرے دوست ہیں اربوں پتی ہیں, وہ بولتے ہیں ارے میں بھی جانا تھا اس سال, ان کے پاس کروڑوں کا پیسہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے. وہ بھی سوچتا ہوں میں کہ کچھ مجھ سے چھوٹی موٹی خدمت بھی ہوگی انسانیت کی, تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ میں کم سے کم 1 ہفتے سے نہیں سو رہا ہوں. میرے دماغ میں پچھلے 1 سال پہلے ہم عمرہ گئے تھے, تو وہ بھی تعجب ہوتا کہ ابھی 1 سال ہوا عمرہ جا کے, پھر اللہ تعالیٰ نے حج نصیب فرمایا. تو 1 ہفتے سے میں نیند نہیں کر رہا ہوں, وہ مجھے مدینہ مکہ ہی نظر آ رہا ہے. تو اتنا خوش نصیب ہوں. اور سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ عتیق احمد صاحب کا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عتیق صاحب نے بتایا کہ ہماری جو مسلمان کی جو زندگی ہے, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, صرف یہی نہیں ہے, ہم اس پہ چل رہے ہیں. 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے ایک نمونہ بن کے, جو بھی ہم کام کریں, یہ کچھ کام آ گیا, کچھ تکلیف آ گئی, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم جو ہے یاد کرنا, اس مرحلے میں وہ کیا کرتے تھے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی امپورٹنٹ ہے. آج مسلمان بدنام کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہی ہیں, روزہ رکھ رہی ہیں, زکوٰۃ دیں, سب کر رہی ہیں, پھر بھی جو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ہم پہ جو ہے ناراض ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس میں نہیں ہے. 24 گھنٹے بھی ہم مسلمان بن کے رہنا. آپ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدل جاتے تو ایک بوڑھی اوپر سے کچرا کوڑا ڈالتی, کیا کرے, جب وہ بیمار ہوئی تو نہیں دکھی 2 دن سے کچرا کوڑا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملاقات کرے, کیوں کچرا نہیں پڑے. کیا آج مسلمان کر سکتے ہیں؟ ہم عاشق نبی ہیں مگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا کام ہو گیا. چھوٹا سا چھوٹا ٹریفک میں چھوٹی بات ہوگی تو ہم جھگڑنے کے لیے اترے. یہ ہمارا جو ہے ہمارا اخلاق کو ہم بنانا ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں امن شانتی پیدا کرے. خصوصاً اس ہندوستان کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, ریاست کرناٹک کے لیے دعا کریں گے, خاص کر جو فلسطین ہیں جو آج ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حق میں انشاءاللہ یہ مدرسہ جو ہے بہت کام کر رہا ہے. سارے ہندوستان میں ایسا مدرسہ میں کہیں نہیں دیکھا. اللہ عتیق احمد صاحب, ان کے اہلیہ, جہاں بھی جو یہاں کے جو استاد ہیں, سب جو محنت کر رہے ہیں دین کے لیے ماشاءاللہ. ایک بنگلور شہر میں 300 سے زیادہ بچے, لڑکیاں تعلیم, یہ معمولی بات نہیں. یہ نسل با نسل ترقی. ایک لڑکی کو کچھ تعلیم دے دے تو وہ نسل با نسل, ایک لڑکی تعلیم نہیں پاتی. خاص کر خواتین کا مدرسہ ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. یہ خواتین اگر تیار ہوگی ہے تو وہ نسل با نسل 1000 سال تک وہ جو ہے تعلیم قائم رہے گی انشاءاللہ. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حق میں اور بانی اور چیئرمین اللہ عتیق احمد صاحب بہت فکر رکھتے ہیں قوم ملت کی. ان کے حق میں, ان کے اہلیہ کے حق میں, تمام ذمہ داران کے حق میں انشاءاللہ دعا کریں گے. آپ تمام ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.